بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھلے زمانے میں محبت یوں تھوک کے بھاؤ نہ بکتی تھی کہ آج فلاں سے ہوئی اور کل وہ ذرا رخ پھیرے تو فلاں سے کر لی جائے، اور نہ ہی ہر دوسرا اس کا شکار نظر آتا۔ یہ کسی مرض کی طرح ہوا کرتی تھی، جیسے کہا جاتا ہے لو فلاں کو کینسر ہے، اسے کالا یرقان ہوا پڑا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی کسی کے زلف کا اسیر ہوتا تو اسے بھی حیرانگی سے ہی دیکھا جاتا۔ اول تو محبت کرنے والا بھی یوں ظاہر نہ ہو جاتا تھا کہ آج محبت ہوئی اور کل محبوب سمیت پورے حلقہ میں بات پھیل گئی، بلکہ کسی چھپے ہوئے مرض کی طرح محبت کا مریض بھی اسے دل میں چھپائے رکھتا، اندر ہی اندر گھلتا رہتا۔ پھر اچانک عقدہ کھلتا اور لوگ کہتے لو ابھی تو بھلا چنگا تھا کہ یک طرفہ محبت تو یوں بھی ختم ہو جاتی ہے کہ محبوب ہستی سمیت کسی دوسرے فرد کو علم ہونے کے بغیر عمر تمام ہو جاتی، اور کئی مرض بڑھتے بڑھتے جان لیوا ثابت ہوتے۔ ایسے ہی وقتوں میں فراز کسی کو دل دے بیٹھا تھا۔ وہ خنک آلود صبح تھی، سورج کی بڑھتی زردی میں اجڑے درختوں پر نومولود کونپلیں سر اٹھائے تھی۔ جب وہ گھر سے نکلا، صبح دھیرے سے دوپہر میں داخل ہوئی، جب سائیکل پر 12ویں جماعت کا پرچہ دے کے گھر لوٹ رہا تھا کہ اچانک وہ کہیں سے سامنے آ گئی۔ جلد بازی میں روکنا تو محال، الٹا ہڑبڑاہٹ میں رفتار تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے سائیکل کا پہیہ اس کی ٹانگوں میں یوں لگا کہ وہ دوری ہوتی ہوتی چند قدم دور اچھل کر گری۔ اے اندھے ہو کیا؟ نقاب سے چہرہ تو نظر نہ آیا، لیکن اس کی آواز دل میں یوں اتری کہ فراز میاں اتنا بھی نہ کہہ سکے کہ موصوفہ غلطی تو سراسر آپ کی تھی۔ محبوط ہوئے بس یوں گاں ہی کر پائے کہ اس کے ساتھ موجود ہم جولیاں کھلکھلاتی ہوئی اسے اٹھا کر چل پڑی۔ فراز میاں چپ چاپ گھر آ گئے، آتے ہی چارپائی پر لیٹ گئے اور وہ منظر یاد کرتے رہے، کسی ریل کی مانند بار بار پیچھے کر کے دیکھتے۔ ارے فرازے، کیا آ کر گرا پڑا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج چلا کر کھانا مانگا، نہ بہن کو تنگ کیا، چل اٹھ کھانا کھا لے۔ اماں کھانا لیے چارپائی سرانے کھڑی نب ٹٹولنے لگی، پھر ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ جی اماں میں ٹھیک ہوں، لاؤ کھانا۔ بخار تو نہ تھا، البتہ روگ ضرور لگ چکا تھا جس سے وہ خود لا علم تھا، البتہ صبح تک تیز بخار نے آ گھیرا۔ اماں نے بتیرے جتن کیے مگر بخار تھا تو ٹوٹنے کا نام ہی نہ لیتا۔ بخار جاتا بھی کیسے؟ مرض کچھ دوا کچھ ہو تو مرض گھٹنے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ طبیبوں کی پکڑ میں تو مرض نہ آیا، البتہ فراز کو معلوم تھا، لیکن اس کی دوا کا پتہ اسے معلوم نہ تھا۔ اتنا شکر کہ جس دن یہ سانحہ ہوا وہ فراز کا آخری پرچہ تھا۔ 4 دن پڑے پڑے اس بخار کی حالت میں سائیکل اٹھائی اور نکل کھڑا ہوا۔ اماں چیختی رہ گئی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اس وقت سے مقام پر آ کر سائیکل کی بریک خود بخود لگ گئی۔ ٹھیک کچھ وقت میں کچھ لڑکیاں آتی دکھائی دی، لیکن نقاب میں کسی کو نہ پہچان پایا، لیکن وہ آواز اس ٹولی میں سے ضرور آئی۔ پیچھا کرنے کی ہمت نہ تھی تو واپس گھر آ گیا۔ کہاں چلا گیا تھا؟ اپنی حالت کا کچھ احساس ہے بے وقوف؟ بولتے بولتے اماں نے جو ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ٹھٹک پڑی۔ بخار تو نہیں ہے، شکر میرے اللہ، چل اب کھانا کھا لے۔ ہاں ہاں لاؤ اماں، بہت بھوک ہے۔ اتنے دنوں بعد آج ڈٹ کھانا کھایا، اور پاس کھڑی اماں چپ چاپ آنسو گرائے جاتی۔ پھر اگلے روز کا یہی معمول رہا۔ وہ اس کو پہچان تو نہ پایا، البتہ ایک نقاب جو اسے گھورنے لگا تھا اس پر اسے شک ضرور ہوا۔ اور پھر ایک دن جب اس نقاب پوش نے وہی لباس دیب تک کر رکھا تھا جو حادثہ کے دن ٹکرانے والی لڑکی کا تھا، تو فراز کے لیے گویا عید تھی۔ اس پر جب اس کی آنکھوں میں کچھ خاص چمک دکھائی دی تو تمام خوف بلائے طاق رکھ کر دھیرے دھیرے اس ٹولی کے پیچھے چل دیا۔ کچھ دور چل کر وہ لڑکی سمیت ٹولی سے الگ ہوئی اور ایک گھر کے دروازے پر رک گئی، تو وہ بھی قریبی کریانہ کی دکان پر کھڑا ہو کر ٹکی گولی لینے کی اداکاری کرنے لگا۔ اس پر جب وہ دروازے سے غائب ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا تو فراز کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ 2 دل ایک نہ نظر آنے والی تار سے جڑ چکے تھے۔ گویا فراز نہ جانتا تھا کہ اس کی محبوب ہستی دکھنے میں کیسی ہے، لیکن اسے چندہ پرواہ نہ تھی۔ اے بھائی کیا لوگے، کب سے یوں کھڑے ہو؟ کریانے والے بوڑھے نے نخیف آواز میں کہا تو وہ جلدی سے کچھ گولیاں لے کر نکل آیا۔
3-4 दिन इसके घर का पहरा दिया तो एक दिन इसे नकाब से झांकती आंखों में सरजनिश थी। फिर इसके चादर से कोई कागज़ गिरा जो फराज ने लपक कर उठ लिया। जल्दी से घर आया, साइकिल दरवाजे पर ही गिरा दी थी। टूटे फूटे गुस्ल खाने में घुस गया और खत खोला। देखें, आप यूं तंग ना किया करें। एक तो आपने टक्कर दे मारी और अब हमें बदनाम करने पर तुले हैं। पहले तो हमारी सहेलियां ही सरगोशियां करती थी, लेकिन ये जो आपके घर के सामने डेरा लगाने लगे हैं ना, किसी दिन आप खुद भी मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। खुदारा हमारी आबरू का ख्याल करें, आप भले आदमी मालूम होते हैं। शुक्रिया। खत था गोया मौत का परवाना। वो जिसे मोहब्बत नामा समझकर उठा लाया था, वो तनबीह नामा निकला। गोया इसका दिल मेरे बारे में मुकम्मल कोरा है, लेकिन वो आंखों की चमक, वो पलटना, इसे मुकम्मल यकीन था कि वो अल्फाज झूठ है, लेकिन इसका हुक्म था तो चारा न था। इस रात फिर इसे बुखार ने आन घेरा। अम्मा की दुआएं दम तावीज़ सदके फिर से शुरू हो गए, लेकिन लगता इस बार तो बुखार जान लेकर ही दम लेगा। इसी बुखार में हफ्ता गुजर गया। एक दोपहर सहन में बिछी चारपाई पर वो मुश्किल बैठा, वो अपने घुलते वजूद पर गौर कर रहा था। हाँ, कुछ दिन में इसकी खातिर ख़त्म होने वाला हूँ, जिसका नाम भी नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि इसके नैन नक्श क्या होंगे। बस एक फिक्रा, अंधे हो क्या, 2 आंखें और इसका अपनी आबरू की खातिर लिखा क्या खत। इन 3 चीज़ों की खातिर मैं अपनी अम्मा और अब्बा को अजाब में डाल रखा है। इन्हें मजबूर कर रखा है कि वो मुझे मरता देखें, लेकिन मैं करूँ तो क्या। वो मेरा कुछ नहीं लगता, ये मुझसे कह दिया जिसने। इसे मुझसे मोहब्बत है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि मज़दाक किसी की यकीन था कि इसकी वो इल्तिजा भी मोहब्बत भरी लेकिन मजबूर इल्तिजा थी। वो इसे रद्द कैसे कर सकता था। उसकी आबरू की खातिर वो चुपचाप बाहें फैलाए मौत का इंतज़ार करने लगा। इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि जब दरवाजे से नंगे पाँव, बहती नाक वाला बालाई लिबास से आ रही एक बच्चा अंदर आया और कोई कागज़ इसकी झोली में डालकर भाग खड़ा हुआ। नातवा वजूद में अचानक तवानाई आई और दोबारा कमरा खत नज़र सानी यानी गुस्ल खाना को भागा। लगता है आप हमारी बात का बुरा मान गए हैं। काफ़ी दिन होने को आए, आप दिखाई नहीं दिए। आपकी शक्ल से हम वाकिफ ही थे, सो ढूंढ निकाला आपको। ये मत पूछिए कैसे। जानकर दुख हुआ कि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हमारी खातिर भी नहीं। बस आपको देखना है हमें, तो आप कल हमें नज़र आइए। शुक्रिया। अल्फाज थे गोया नहीं रूह। अगले दिन साइकिल लेकर निकलने लगा तो अम्मा सामने आन खड़ी हुई। चुप करके बैठा रहे, हालत देखी नहीं और निकल खड़ा हुआ। ला बुखार दिखा। अम्मा ठीक हूँ ना मैं, मुझे काम है। तेरा बुखार भी अजीब है, आता है तो लगता है बला आ गई और जाता है तो खामोशी से निकल जाता है। चल जा, पर जल्दी आना, अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ तू। अभी वो जाकर खड़ा ही हुआ था कि वो टोली आन खड़ी हुई। इस टोली से एक सर घुमा जिस पर नक्श 2 आंखें इसने अपने हिसार में ले लिया। इनके मोड़ मुड़ते ही वो हकीकत में वापस आया तो एक कागज़ वहाँ मौजूद पाया। इतना इंतज़ार न था कि घर जाता, वहीं एक दरख्त तले बैठ पढ़ने लगा। हमें यकीन था आप आएंगे, जिसकी वजह से ये ख़त लिख रखा था। आपका शुक्रिया, आपने भरम रखा, जिसका इनाम इसी ख़त में पोशीदा है। घर तो आपने देख रखा है, दरवाज़ा खटखटा कर सवाल करने का सलीका सीखें जनाब। शुक्रिया निगत। ख़त में इनाम पोशीदा है ये लिखा था, लेकिन 10 बार पढ़ने पर इसे कुछ समझ न आया। ख़त का हर लफ्ज़ इसे याद था। रात तारों भरे आसमान को तकते वो ख़त को आसमान पर बिछा कर पढ़ता जाता और इनाम की पहेली को सुलझाने लगा। जब भी शुमाल में से कोई तारा, जो शायद मोहब्बत का तारा था, अपनी जगह से हिला, 2 टुकड़े हुए और इसके ख़त पर 2 जगह करे। इसके दिमाग में गोया कंदीलें जलने लगी। निगत, इसका नाम। दरवाज़ा खटखटाकर सवाल करना, निगत का सवाल। गोया इसने इशारा दिया था कि इसका हाथ मांगा जाए। वो उछल कर बैठ गया। ज़रा आवाज़ हुई तो अम्मा ने उठकर बैठी और बोला, फराजे तू ठीक तो है? जी अम्मा ठीक हूँ। फिर इसने अपनी असल बीमारी से अम्मा को आगाह किया। दूसरे दिन अम्मा इनके दर पर इलाके भर में मशहूर माई हनीफा समेत मौजूद थी। वापसी पर कदरे पुरसुकून चेहरा लिए वो घर में दाखिल हुई। फराजी, अभी उन्होंने सोचने का वक्त मांगा है, पर मुझे तसल्ली है, हमें तो सब जानते हैं यहाँ, तो फिक्र न कर। और फिर ऐसा ही हुआ।
تیسرے دن ان کی طرف سے بلاوا آ گیا اور کچھ ہی دنوں میں نکت دلہن بن کر فراز کی آنگن میں آ گئی۔ خواب یوں بھی سچ ہوتے ہیں، اس نے سوچا نہ تھا۔ گھونگھٹ جو اٹھایا تو ماہتاب چہرہ اس کی محبت کو مزید بڑھانے کو تیار تھا۔ اسی کی محبت اسی کی ذات سے تھی۔ نکت ہر لحاظ سے ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ زندگی کا کوئی ایسا مقام نہ تھا جہاں اس نے ماتھے پر سلوٹ چڑھائی ہو۔ کاروباری اونچ نیچ میں فراز کا لہجہ کڑوا اور رنگ میلا لگنے لگا، تب بھی نکت زیر لب مسکراتی۔ فراز نے حالات سنبھلتے ہی اپنے گزرے رویے کا احساس کیا۔ اس کی زندگی گویا جنت تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے فراز اور نکت کے گلشن میں 3 پھول کھل گئے۔ نکت نے بچوں کی تربیت بھی اس احسن انداز میں کی کہ زندگی کسی کہانی کی طرح خوبصورت اور ترتیب وار لگنے لگی۔ پہلا دھچکا تب لگا جب اچانک ایک دن نکت کو خون کی قے ہوئی اور اسپتال تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ڈھلک گئی۔ کب اسے گھر لائے، کب اسے سپرد خاک کیا، کب کتنے دن گزرے، فراز کو کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ تو اس بات پہ زمین میں گڑا جاتا تھا کہ وہ نکت کے ساتھ کیوں نہیں مر گیا، ایسی بے وفائی کا مرتکب وہ کیوں ٹھہرا، اور پھر اپنی اس بے وفائی کے غم میں وہ گھلنے لگا۔ بچوں نے خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن وہ تھا سنبھلنے کا نام نہ لیتا۔ وہ جانتا تھا یہ بخار کون سا ہے، اس کا واسطہ پہلے بھی اس سے پڑ چکا تھا، لیکن اب دوا ملنے کی نہ تھی۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا، لیکن دوا ملی اپنے کمرے میں بند جب وہ نکت کی ڈائری دیکھ رہا تھا تو اس میں سے ایک پرچہ برآمد ہوا۔ اوہ، ایک اور خط۔ جب آپ یہ خط پڑھیں گے میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی، کیونکہ مجھے لا علاج مرض ہو چکا ہے، لیکن آپ کو بتلا کر ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ راز میرے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کی میں نے، لیکن سب سے بڑا دھوکہ بھی میں نے ہی دیا۔ زندگی میں یہ بتلا کر کہ آپ کو رنجیدہ دیکھنا میرے بس میں نہ تھا، اس لیے یہ راز بات کے لیے چھوڑ رکھا۔ وہ راز یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے بے انتہا محبت کی، لیکن آپ نے جس سے محبت کی وہ میں نہیں بلکہ رفعت آپا تھیں۔ جی وہی آپ سے ٹکرائیں، لیکن انہیں آپ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو وہ پہلا خط لکھ ڈالا۔ اگر وہ خط نہ لکھتی تو شاید آپ کی غیر حاضری نہ ہوتی اور مجھے مزید ایک خط نہ لکھنا پڑتا، اور میری عمر آپ کے ساتھ گزرنے کے بجائے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزرتی جسے میں کبھی اتنا اپنا آپ نہ دے پاتی جو آپ کو دیا۔ ہاں یہ سچ ہے فراز، دراصل آپ نے مجھے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں نے آپ کو حاصل کیا۔ چال ڈھال آواز انداز میں ہم دونوں یکساں ہیں، اور زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ یہ سچ تمام عمر نہ بتا سکی، کیونکہ میں خود غرض اپنی محبت کھونے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ آخر میں بس یہ یاد رکھنا کہ اب آگے آپ مجھے بے وفا سمجھو یا مطلب پرست، لیکن میری ٹوٹی پھوٹی محبت کے خاطر خود کو سنبھالنا۔ شکریہ نکت۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ اس نے آخری سطریں بڑی مشکل سے پڑھیں کہ خراج تحسین کے لیے اس کی لرزتی پلکوں سے گرنے والے 2 سچے موتیوں نے اس کے خط کو چوم لیا، جس نے اس کی خوشیوں کے لیے اپنی شناخت تک قربان کر دی۔ وہ اس کے جس ساتھ کو زندگی اتار چڑھاؤ تک کا ساتھ سمجھتا رہا، اسے آج ادراک ہوا کہ اس کی اپنی زندگی کے اس ساتھ کی مرہون منت ہے، اور وہ اسے یوں رائگاں نہیں کر سکتا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔